اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری کے ناظرین السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آپ میں زیادہ تر لوگ انٹرنیٹ تو یوز کرتے ہی ہوں گے، تو اس کے ساتھ آپ کو یہ بات بھی پتہ ہوگی کہ کیسے غلط احادیث بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، میں جو حدیث آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ میں نے کسی عالم دین سے نہیں سیکھی، بلکہ وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم کتاب صحیح بخاری سے لی گئی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 58 زیاد بن علاقہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت جریر بن عبداللہ الجبلی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا تمہیں صرف ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے جس کا کوئی شریک نہیں، نیز تمہیں دوسرے امیر کے آنے تک تو حمل و اطمینان سے رہنا چاہیے، بس وہ عنقریب ہی آ جائیں گے۔ پھر فرمایا اپنے امیر کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ خود بھی معاف کرنے کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا عہد لیا، پھر اسی شرط پر میں نے آپ سے بیعت کر لی، مجھے اس مسجد کے رب کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر آپ نے استغفار کیا اور ممبر سے نیچے اتر آئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 59 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں لوگوں سے کچھ بیان کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کوئی جواب دیے بغیر اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ حاضرین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے آپ نے دیہاتی کی بات کو سن تو لیا ہے لیکن اسے پسند نہیں فرمایا، اور بعض کہنے لگے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں۔ جب آپ اپنی گفتگو ختم کر چکے تو فرمایا قیامت کے متعلق پوچھنے والا کہاں ہے؟ دیہاتی نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے دریافت کیا امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب ذمہ داری کے کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 60 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر آپ ہمیں اس حالت میں ملے کہ ہم سے نماز میں دیر ہو گئی تھی اور ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، ہم اپنے پاؤں خوب دھونے کی بجائے ان پر مسح کی طرح تر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ نے بآواز بلند 2 یا 3 مرتبہ فرمایا دوزخ میں جانے والی ایڑیوں پر افسوس۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان احادیث سے بہت زیادہ فائدہ اور علم حاصل کیا ہوگا، اور اگر آپ ان مزید احادیث سے فائدہ اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل صحیح البخاری کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔